قرآن مجید میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بے شمار مقامات پر بڑے بڑے کرام کی لغزشوں کا ذکر کیا ہے۔ کیا وہ لغزشوں کا ذکر کرنا غیبت کرنا ہے؟ نہیں۔ جب کسی موجودہ شخص کی اصلاح کرنے کی نیت سے کسی غیر موجود شخص کے بارے میں اس کی کوئی لغزش کا ذکر کیا جائے گا تو پھر وہ غیبت نہیں ہے۔ تمام احادیث کا علم اور اسماء و رجال کا علم جو ہے وہ تو غیبت پر ہی ٹکا ہوا ہے۔ جب تک آپ کسی کو یہ بات نہیں بتائیں گے کہ ابان بن ابی عیاش جھوٹا راوی ہے، کذاب راوی ہے، تو پھر تو ایک عام انسان حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا قاتل ہی سمجھتا رہے گا۔ یہ جو امام ہے، امام مسلم، صحیح مسلم کے مقدمے میں لکھا ہے کہ ہم نے جب احادیث کا جمع کرنے کا ارادہ کیا تو ہم نے تابعین میں 100 کم و بیش 100 ایسے تابعین پائے جو عمل کے اعتبار سے تو نیک تھے۔ پورے مدینے میں ان کا چرچا تھا کہ یہ عمل کے اعتبار سے 100% نیک ہیں، لیکن ان کے بارے میں مدینے میں یہ بات بھی مشہور تھی کہ ان سے کوئی سچی حدیث نہیں لی جا سکتی۔ ہم اپنے مقدمے میں لکھتے ہیں کیونکہ نیک لوگوں کی زبانوں سے فی البدی جھوٹ جاری ہو جاتا ہے۔ بعض اوقات وہ اصلاح کرنے کی خاطر، بعض اوقات وہ اپنی علم کا رواب جھاڑنے کی خاطر احادیث جو ہیں وہ بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور یہ شیطان ان کے اوپر حملہ آور ہوتا ہے۔ مبارکہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سوال کیا صحابہ کرام سے کہ تم جانتے ہو غیبت کیا ہے؟ صحابہ کرام جس طریقے سے ادب کا مظاہرہ کرتے تھے وہی انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اللہ کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بہتر جانتے ہیں۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ غیبت یہ ہے کہ تم اپنے بھائی کے بارے میں اس کی غیر موجودگی میں کوئی ایسی بات کہو جو اس تمہارے بھائی کو اگر سننے میں آئے تو اس کا دل دکھے، جو اس کو پسند نہ ہو۔ تو صحابہ کرام نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ، چاہے سے وہ برائی اس شخص کے اندر موجود ہو تب بھی، مطلب ایک عام انسان یہ سوچتا ہے جب اس کے اندر یہ برائی موجود ہے تو پھر تو ہم اس کا چرچا کر سکتے ہیں نا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا جواب دیا کہ وہ برائی اس کے اندر موجود ہے، اب آپ اس شخص کی غیر موجودگی میں اس برائی کا چرچا کر رہے ہو تبھی تو غیبت ہے۔ ادروائز اگر اس شخص کے اندر وہ برائی موجود ہی نہیں ہے پھر بھی آپ اس کی غیر موجودگی میں اس برائی کا چرچا کر رہے ہو جو اس کے اندر ہے ہی نہیں، تو پھر تو وہ تہمت ہو جائے گی، غیبت سے بھی آگے کا ورژن اور مزید بڑا گناہ۔ توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ اگر وہ آپ کی ہوئی غیبت جس کے بارے میں آپ نے کی ہے اس شخص تک پہنچ چکی ہے، اس کے علم میں آ چکی ہے کہ آپ نے اس شخص کے بارے میں فلاں شخص سے اس طریقے سے اس کی برائی کا ذکر کیا ہے، تو پھر اب توبہ کا طریقہ یہ ہے کہ صرف اللہ سے توبہ کرنا کافی نہیں ہے بلکہ اس شخص سے بھی جا کر معافی مانگنی ہوگی۔ اگر اس شخص تک وہ علم نہیں پہنچا ہے، آپ نے مطلب اصلاح کی نیت سے غیبت تو کر لی ہے لیکن جس کے بارے میں ذکر کیا ہے اس شخص تک علم نہیں ہوا ہے یا وہ شخص دنیا میں موجود ہی نہیں ہے، پھر اللہ ہی سے صرف توبہ کر لینا کافی ہوگا۔